الرحمن الرحیم۔ اما بعد، میں نے کل کا بیان یہاں پہ چھوڑا تھا۔ ہندا جو بیعت کر رہی تھی اور اللہ کے نبی جن چیزوں پہ اس سے بیعت لے رہے تھے وہ چیزیں عرض کر رہا تھا، وہ بیان عرض کر رہا تھا۔ ان میں سے کچھ میں نے کل عرض کر دیے تھے، کچھ ایک دو باقی رہ گئے ہیں۔ ان میں ایک یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور ہندا نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ ہم نے تو پالا پوسا اور آپ نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اس کا اشارہ اپنے والد کی طرف تھا، عتبہ کی طرف، اپنے چچا شیبہ کی طرف تھا، بھائی ولید کی طرف تھا، اور اپنے بیٹے حنظلہ بن ابو سفیان کی طرف تھا کہ یہ ہم نے پالے پوسے تھے اور آپ نے ان کو قتل کر دیا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ یہ اس نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرنا، تو اس نے کہا ہم یہاں پہ آپ کے پاس جو حاضر ہوئی ہیں نافرمانی کرنے کے ارادے سے حاضر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ میں جس کو مبعوث سمجھتی تھی وہ آپ تھے، اور اب ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ میں جس کو محبوب سمجھتی ہوں وہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا بھی یہی حال تھا۔ اس کے بعد یہ اٹھی اور گئی، جا کے گھر میں جو بت تھا اس کو توڑ دیا اور کہا کہ تو نے ہمیں آج تک دھوکے میں رکھا۔ ایک بات جو کھٹکتی ہے ہمیں، کتابوں میں بھی ہوتی ہے تو کھٹکتی ہے، بیان کرے پھر بھی کھٹکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہندا کو اس طرح تصور کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اس نے جس غلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ غلام اس کا غلام نہیں تھا، اور وہ غلام جبیر بن مطعم کا تھا، اور اس نے اسے آزادی کا لالچ دے کر اپنے چچا، چونکہ اس کا چچا تہامہ بن عدی مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ بدر میں قتل ہوا تھا، تو بدلہ لینے کے لیے کہا۔ اس نے وہ بدلہ لیا، اور بدلہ لینے کے بعد اس نے اپنا نیزہ لیا اور میدان سے چلا گیا۔ اب ان لاشوں کا کچھ لوگوں نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا، اور مسئلہ جب کیا تو ابو سفیان نے جاتی دفعہ یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا اپنے ساتھیوں کو ان کی لاشوں کا مسئلہ کریں، لیکن ہم نے روکا بھی نہیں ہے۔ تو ان لاشوں میں سے جب ہندا نے ابو سفیان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش دیکھی، مسئلہ ہوا تھا، کان کاٹے ہوئے تھے اور پیٹ چیرا ہوا تھا، تو وہاں سے یہ روایت آتی ہے کہ اس نے کلیجہ چبایا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آدمی اسلام لے آتا ہے اس کے بعد اس کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ صحیح نیت سے اسلام لے آ جاتا ہے تو کوئی بھی ایسا گناہ نہیں رہتا جو باقی رہے۔ آپ ہندا کو بھی اسی میں شامل کیجئے گا۔ کیا ایمانداری کی یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نہیں نکل پڑے تھے؟ ارادہ تو کر لیا تھا، باقی اللہ نے روکا، اللہ نے وہ اسباب بنا دیے، لیکن نیت تو یہ تھی۔ لیکن اسلام قبول کیا تو کتنا رتبہ پایا۔ اب ہم وہ بات بھول چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے گھر سے نکلے تھے کہ میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد اتنا پختہ اسلام ہو گیا، ایمان ہو گیا، اور اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔
اس لیے اب ہندا کے اوپر بھی یہ بات یاد رکھنا اس نے. اور پھر دوسری بات ہے، اللہ کے نبی نے جب معاف فرما دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے. دوسری بات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فتح مکہ کے بعد کہ یہ 9 آدمی ہیں، کہیں بھی تمہیں یہ مل جائیں تو ان کو قتل کر دینا. یاد رکھیے گا، اسلام میں قتل کرنے کے لیے جو جواز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے تو پھر قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے اور مرتد ہو جانے کے بعد اس کو مرتد کی حالت میں ہی ابھی ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر یہ جو میں عرض کروں گا اس میں آئے گا تو پھر وہ بچ جائے گا. اور اس کے بعد تیسری بات، جو اللہ کے نبی کی مذمت کرے، نعوذ باللہ، ہجو کرے، ان کی یعنی بےعزتی کی شکل میں ان کو بات کہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ اس کو بھی قتل کر، توہین رسالت جو کرے اس پر بھی واجب ہے کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے. یہ 3 جواز ہیں اسلام میں جس میں آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے یہ 9 آدمی جن کو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ ان کو یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو، ان میں سب سے پہلا آدمی عبد عزا بن اختل تھے. یہ وہ آدمی تھے جن کو اللہ کے نبی نے ایک حاکم اپنے زمانے میں، جب مسلمان تھے، یہ پہلے مسلمان تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو صدقات وصول کرنے کے لیے ایک علاقے میں بھیجا. وہاں پہ ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا، ایک انصاری بھی تھا. تو رستے میں ایک منزل پہ انہوں نے اپنے غلام کو کھانے کا کہا اور خود بھی سو گیا اور غلام بھی سو گیا. جب اٹھے تو دیکھا کھانا تیار نہیں ہے، غصہ آ گیا اور غصے میں اس غلام کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد دل میں یہ بات آئی کہ اب میں واپس جاؤں گا تو اللہ کے نبی قصاص میں مجھے قتل کر دیں گے. اس لیے وہ جتنا بھی مال حاصل کیا تھا وہ سارے کا سارا مال لے کے مکے میں چلا گیا اور مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. اللہ کے نبی نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہیں جہاں بھی ملے، اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے اندر بھی ملے تو اس کو قتل کر دینا. اب اسے معلوم ہو گیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، لہٰذا یہ بھاگ گیا، فتح مکہ میں یہ بھاگ گیا. لیکن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک صحابی نے دیکھ لیا اور اللہ کے نبی کو یہ آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، اور اسے قتل کر دیا. ہاں، خانہ کعبہ کے پردے میں یہ چھپا ہوا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا. ایک تو اس کا قتل ہو گیا. دوسرا آدمی وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرے تھا. یہ آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی تھا اور یہ بھی مرتد ہو گیا تھا. مرتد ہونے کے بعد جب فتح مکہ پہ اس کے قتل کا بھی اعلان ہوا تو اس نے حضرت عثمان غنی کی پناہ لے لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیعت لے رہے تھے تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن سعد ہے، اس سے بھی بیعت لے لیں. آپ نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کی، بالکل نہ دیکھا، بیعت لیتے رہے. اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی نے بار بار یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاضر ہے، اس سے بیعت لے لو، لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. آخر میں جب زیادہ حضرت عثمان غنی نے اصرار کیا تو آپ نے اس سے بیعت لے لی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خوب اسلام پہ جمے رہے. لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا جو پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں تھا. جب میں اس سے توجہ ہٹا رہا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ اس کی گردن اتار دیتے، لیکن جب اب بیعت ہو گئی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے تو اب تو یہ بچ گیا ہے نا. اور اس کے بعد
اس کا اسلام بہت اچھا رہا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ افریقہ کے جتنے ممالک ہیں اس نے فتح کیے ہیں، جتنے افریقہ کے ممالک ہیں اس نے فتح کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد لمبی عمر پائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی تو اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کی وفات ہوئی۔ یہ مدفون ہے اسکلان میں، وہاں پہ دفن ہے، اور اس کی وفات کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے دعا مانگی، صبح کے وقت دعا مانگی، اور دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ میرا اختتام صبح کے وقت کسی عمل پہ کرنا، اور پھر جماعت کرائی۔ احکام عموماً اسلام میں جماعت کراتے ہیں، جماعت کرائی، نماز پڑھائی، اور جب دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف سلام پھیرا تو روح نکل گئی۔ دیکھو آدمی مرتد بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد کہاں سے کہاں گیا، لیکن نصیب میں جنت تھی تو اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ تیسرا آدمی ختم کر کے میں اپنا بیان ختم کر دیتا ہوں، پھر باقی بندہ پھر کروں گا۔ یہ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، ام حکیم اس کا نام تھا، اس کا والد ام حکیم کا مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے وہ مسلمان ہو گئی، اور اکرمہ بھاگ گیا یہاں سے۔ یہ بھاگ گیا اور یمن جانا چاہتا تھا، اور یمن کے لیے کشتی پہ سوار ہوا۔ کشتی پہ سوار ہوا تو اس زمانے میں کشتیاں بادبانی ہوتی تھی، ہوا بخالت سمت میں چل نکلی، اور یہ پتہ لگا کہ ہوا بھی تیز تھی، یہ کشتی ڈولنے لگی ہے۔ تو اس وقت یہ لات اور عزا ان کے دو بت تھے، ان کو پکارنے لگا۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ یہاں پہ لات اور عزا کام نہیں دیں گے، یہاں ایک خدا کو پکارو۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، ایک خدا کو پکارنے لگا، اور اللہ نے کشتی کو کنارے لگا دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر سمندر میں ایک خدا کام آتا ہے تو خشکی میں بھی تو ایک ہی کام خدا آئے گا نا، اس لیے تو میں بھاگا تھا۔ اس وقت عہد کر لیا کہ اے اللہ اگر یہ کشتی صحیح سلامت کنارے پہ لگی تو میں جا کے اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا، بیعت کر لوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی پیچھے سے گئی، اور وہ اس کو ساتھ لے آئی، اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ بعض روایت میں ہے کہ ایک آدمی اس سے قتل ہو گیا، اور اس وقت یہ کافر تھا، آدمی قتل ہو گیا، تو کسی نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ نے فلاں صحابی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مقتول اور قاتل دونوں جنتی ہیں، مقتول بھی جنتی ہے، وہ تو مسلمان تھا، اور یہ کافر تھا، یہ بھی جنتی ہے، اور سچ مچ ہی یہ جنتی بن گیا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کو باقی مدعا انشاءاللہ پھر کروں گا۔ باخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔